نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب الجمعہ باب نمبر 18۔ باب لا یفرق بین اثنین یوم الجمعہ۔ باب ہے کہ آنے والا دو آدمیوں کے درمیان تفریق و جدائی نہ ڈالے جمعے کے دن۔ جمعے کے دن ایک اجتماع ہوتا ہے۔ جمعے کے بہت سارے آداب ہیں، اور جمعے کے آداب میں سے ایک بڑا ادب یہ بھی ہے کہ بالکل خاموشی اختیار کی جائے، کوئی ایسی حرکت، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس میں دوسروں کو تشویش ہو، جمعہ کا خطبہ سننے کے اندر کوئی خلل آئے، امام کو یا سامعین کو، خطیب کو یا سامعین کو کسی قسم کا خلل آئے تو یہ درست نہیں ہے۔ تو اس میں دو آدمیوں کو درمیان میں دائیں بائیں آ کر درمیان میں گھس جانا، یا ان کو دائیں بائیں کر کے آگے گردنوں کو پھاند کر آگے جانا، اس میں خطیب کی توجہ بھی اس طرف جائے گی، باقی لوگوں کی بھی توجہ اس طرف جائے گی۔ جب ایک مضمون چل رہا ہے، ایک موضوع چل رہا ہے، ایک مسئلہ بیان ہو رہا ہے، تو توجہ معمولی سی بھی دائیں بائیں ہوگی تو وہ ایک درمیان کا انقطاع آ جائے گا۔ اور عین ممکن ہے کہ جب دو آدمیوں کے درمیان میں گھس کر بیٹھے گا تو وہ آپس میں غصہ منائیں اور اس کو لال پیلا اس کے طرف نظریں کریں، اور طرح طرح کے اس کے ساتھ کوئی جھگڑے وغیرہ کا انداز اپنائیں۔ اس لیے اس طرح کام کرنے کی ممانعت ہے جس میں خلل وغیرہ آئے۔ ویسے تو یہ ہر مجلس کے آداب میں سے یہی ہے، تو جمعے کے مجلس تو بہت بڑی بابرکت بھی ہوتی ہے اور ایک عبادت والی بھی ہے، اور جس کے اندر پھر اللہ کا گھر بھی ہوتا ہے، خاص وقت بھی ہوتا ہے، اور جمعے کا یہ تمام کے تمام ایک عبادت والا یہ مجلس اور پروگرام ہوتا ہے۔ اس کے اندر بہت آداب کو ملحوظ رکھنا اور کوئی شور و غل اور حرکات و سکنات کر کے کسی قسم کے کوئی خلل پیدا کرنا یہ درست نہیں۔ حدیث نمبر 910۔ قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ابن ابي ذئب عن سعيد المقبوري عن ابي عن ابن وديع عن سلمان الفارسي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو غسل کرے جمعے کے دن، تطہر بما استطاع من طہر، اور طہارت کرے جتنی طاقت رکھتا ہے طہارت کرنے کی، غسل کے علاوہ باقی طہارت، اپنی حجامت، بغلوں کے بال، زیر ناف، ناخن تراشنا، باقی کپڑوں کی صفائی، یہ تمام جہاں تک ہو سکے وہ طہارت بہتر سے بہتر کرے، غسل کرے جمعے کے دن اور طہارت کرے، حاصل کرے جتنی وہ طہارت حاصل کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ ثم دہن، پھر تیل استعمال کرے، اور مس من طیب، یا خوشبو وغیرہ لگائے۔ ثم راح، پھر اول وقت میں آئے۔ فلم یفرق بین اثنین، دو آدمیوں کے درمیان تفریق بھی نہ کرے، کسی قسم کا خلل نہ ڈالے۔ فصلی ما کتب لہ، اور آ کر نماز پڑھے جو اللہ نے اس کی قسمت میں لکھی ہے، جتنے نوافل پڑھ سکتا وہ ادا کرے۔ جمعے کے دن خطبہ شروع ہونے سے پہلے کوئی نوافل کی تعداد نہیں ہے، کم از کم 2 ہیں، زیادہ سے زیادہ جتنے بھی آدمی پڑھ سکتا وہ پڑھ سکے، 8 پڑھے، 10 پڑھے، 12، جتنے بھی اللہ نے توفیق دی وہ پڑھ سکتا ہے۔ فصلی ما کتب لہ، پس نماز پڑھے جو اللہ نے اس کے لیے لکھی ہے۔ ثم اذا خرج الامام انصت، پھر جب امام نکلے، امام خطبہ دینے کے لیے آئے تو وہ خاموشی سے بیٹھے، بڑی توجہ سے۔ تو جو یہ کام کر لے گا، نمبر 1 غسل کرے، نمبر 2 دیگر تمام طہارت والے کام کرے، پھر تیل خوشبو وغیرہ استعمال کرے، پھر اول وقت میں جمعے کے لیے آئے اور آ کر نفل و نوافل ادا کرے، پھر امام کے نکلنے پر خاموشی سے بیٹھ کر خطبہ سنے، تو کیا انعام ملے گا؟ غفر لہ ما بینہ و بین الجمعۃ الاخری،
اس جمعے سے لے کر آئندہ جمعے تک جتنے اس کے گناہ ہیں وہ اس کے معاف ہو جائیں گے۔ آئندہ ایک ہفتے کے ایڈوانس ہی اس کے گناہوں کی معافی۔ تو باقی دیگر جو چلنا، ہر قدم کا اجر و ثواب وہ تو الگ ہے، اور اسی طرح اول وقت میں آنا، اونٹ کی قربانی، دوسرے نمبر پر آنا گائے کی، پھر آگے بکرے کی، یہ اضافی اجر و ثواب الگ ہیں، اور جو نفل و نوافل اس نے پڑھے اس کا ثواب الگ ہے، اور دیگر اذکار کیے ہیں، تلاوت کی ہے، وہ تمام الگ ہے۔ اور اس طرح جمعے کی نماز جو اصل مطلوب اور مقصود تھا اس کا ثواب بھی، تو یہ تو ایک اضافی چیز ہے کہ اس طرح کرنے سے ایک باقی درجات کی بلندی کے ساتھ ساتھ ایک آئندہ ہفتے تک بھی جو گناہوں کی کوئی لغزشیں اور غلطیاں ہو جائیں گی وہ بھی معاف ہیں۔ تو اب اس کے اندر جو آداب بیان کیے گئے ہیں ان تمام کو آداب کو ملحوظ رکھا جائے گا، تو یہ انسان کے لیے یہ تمام کے تمام اس طرح کے جو انعامات، درجات کی بلندی والے، گناہوں کی معافی والے، یہ انعامات تبھی اس کو حاصل ہوں گے۔ البتہ چند ایک صورتیں اس میں سے کوئی استثناء بھی ہیں، مثلا خطیب جو ہے وہ آیا ہے تو گزرنے کی جگہ نہیں، اب لازمی طور پر اس نے ممبر پر جانا ہے، ممبر پر جانے کے لیے وہ آگے کراس کر کے جائے گا، تو اس کے لیے اس کا جواز ہے، کیونکہ اس وقت ابھی خطبہ شروع نہیں ہوا تھا، لوگوں کی کوئی توجہ وہ کہ انقطاع ہونے کا کوئی اس میں معنی نہیں ہے، کیونکہ انقطاع ہوتا ہے جب خطبہ شروع ہو جائے۔ اسی طرح ایک آگے والی صفوں میں گنجائش ہے، جگہ ہے، خالی ہے، تو پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے کہ بعض لوگ اس طرح کی وہ نازیبا حرکات کرتے ہیں، ایک تو آتے دیر سے ہیں تو ایک آتے پچھلی صفوں میں بیٹھ گئے، یا پھر گرمیوں کے موسم میں پنکھے کی ہوا لینے کے لیے پنکھے کے نیچے جا بیٹھے ہیں، آگے جگہ خالی ہے، یا کوئی اپنا ستون کو ٹے کو سہارا بنا کر تاکہ اس کو نیند اچھی طرح آ جائے، اپنی نیند پوری کرنے کے لیے آئے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کے لوگ غلط طریقے اگلی صفوں کو چھوڑ کر آگے چھوڑ کر پیچھے کونے میں بیٹھ جاتے ہیں، اور بعد وہ آخری صف میں بیٹھتے اس لیے کہ سلام پھرتے بھاگ کر سب جلدی سے مجھے نکلنے کا موقع مل جائے۔ تو یعنی اس طرح کے جو سوچ اور فکر والے وہ تو نہیں، تو جو آتے ہیں ان کو سب سے پہلے اصول یہ ہے کہ پہلے اگلی صفیں پر کی جائیں، پھر اس کے بعد اگر بالفرض آگے والی جگہ آگے جگہ خالی ہے، گزرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، تو اب دو آدمی کے درمیان سے گزر کر جانا ہے، تو یہ ایک مجبوری والی شکل ہے۔ یا اسی طرح کسی آدمی کا وضو ٹوٹ گیا تھا یا کسی اور ضروری کام کے لیے وہ مسجد سے نکلا ہے تو اس نے واپس اپنی جگہ پر جانا ہے، اٹھ کر گیا تھا وہاں کوئی اپنی نشانی، اپنا کوئی کپڑا وغیرہ رکھ کر گیا ہے، تو واپس آپ آنا، تو اب وہ لوگوں کے درمیان سے یا آگے کراس کر آ کے آئے گا، تو یہ ایک مجبوری والی استثنائی صورتیں تو ہیں، لیکن عام حالات میں گردنیں پھاند کر جانے کی ممانعت ہے۔ باب نمبر 19، باب لا یقیم الرجل اخاہ یوم الجمعہ ویقعد فی مکانہ، باب نہ کھڑا کرے آدمی اپنے بھائی کو جمعے کے دن اور خود اس کی جگہ بیٹھ جائے، جو پہلے آیا ہے اس کو اٹھا کر کے سائڈ پر کر دے اور وہاں خود آ کر بیٹھنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ تمام کا مشترکہ ہوتا ہے، اس میں امیر غریب کا کوئی فرق نہیں ہے۔ تو یہ نہیں کہ کوئی غریب آدمی پہلے آ کر بیٹھا ہوا تو کوئی چودھری آئے تو اس کو دھکا دے کر سائڈ پہ کر کے خود وہاں بیٹھ جائے، یا کوئی یہ کہے کہ یہ جگہ میری متعین ہے، تو یہ کسی کو کوئی جگہ متعین نہیں ہے، جو پہلے آ جائے وہی اس کی جگہ ہے، الا یہ کہ کوئی پہلے آ کر بیٹھا تھا، کسی مجبوری کے تحت اٹھ کر گیا ہے، پھر نشانی مقرر کر کے جائے، اپنا کوئی رومال، اپنا تولیہ، اپنا کوئی کپڑا، کوئی چیز رکھ کر جائے، پھر وہ اس کا حقدار ہے۔ اگر بیٹھا وہ اٹھ گیا ہے، کوئی نشانی بھی نہیں ہے، تو پھر بھی کوئی دوسرا آ کر بیٹھ گیا ہے تو تب بھی اس کو کھڑا نہیں کر سکتا۔ لا یقیم الرجل اخاہ یوم الجمعہ، نہ کھڑا کرے آدمی اپنے بھائی کو جمعے کے دن ویقعد فی مکان، اس کی جگہ بیٹھ جائے۔ ویسے تو یہ بات عام ہے، جمعہ ہو یا عام مجلس ہو، لیکن جمعے کے مجلس تو انتہائی پاکیزہ مجلس ہوتی ہے، اس کے آداب بہت زیادہ ملحوظ رکھنے چاہیے۔ تو جب عام مجلس کے اندر یہ ممانعت ہے کہ کوئی کسی کو کھڑا کر کے اس کی جگہ قبضہ نہ کرے، تو جمعے کے دن تو بالاولیٰ اس کی ممانعت ہے۔
حدیث نمبر 911۔ قال حدثنا محمد قال اخبرنا مخلد بن یزید قال اخبرنا ابن جریج قال سمعت نافعا يقول سمعت ابن عمر رضی اللہ عنہما يقول نهى النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان يقيم الرجل اخاه من مقعده ويجلس فيه۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی آدمی اپنے بھائی کو کھڑا کرے اس کی بیٹھنے کی جگہ سے، اس کے مجلس سے، وَيَجْلِسَ فِي، اور خود وہاں بیٹھ جائے، اس کو اٹھا کر آگے پیچھے کر دے، خود وہاں بیٹھ جائے۔ قُلْنَا لِنَافِعَ الْجُمْعَةَ تھا، ہم نے نافع سے پوچھا کیا یہ جمعے کے لیے ہے کہ جمعے کے دن یا جمعے کے مجلس میں؟ قال الجمعۃ وغیرہ، انہوں نے کہ جمعہ ہو جائے جمعے کا غیر ہو، یہ مجلس جمعے کی ہے یا کوئی ہے تو اس کو وہاں سے کھڑا کر کے بیٹھے، خود بیٹھ جائے تو درست نہیں ہے۔ جو حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان کی ہے وہ تو عام ہے، اس کے اندر جمعے کا تذکرہ نہیں، کیونکہ آگے تو نافع کے الفاظ نے کہ یہ جمعے کی ہے تو انہوں نے بھی کہہ دیا جمعہ ہو یا جمعے کے علاوہ ہو، تو امام بخاری نے باب جو خاص قائم کیا ہے کہ جمعے کے دن کوئی آدمی اپنے بھائی کو اس کی جگہ سے کھڑا کر کے وہاں نہ بیٹھے۔ اصل کے اندر یہی روایت صحیح مسلم کے اندر، مسلم کے حدیث نمبر 2178 ہے، اس کے اندر جمعے کی وضاحت بھی آتی ہے، لیکن امام بخاری کی وہ شرط پر نہیں تھی، اس لیے اس کے مفہوم کو سامنے لے کر تبویب تو قائم کی ہے، لیکن اپنی کتاب کے اندر یعنی اس کو بطور الجامع الصحیح کا حصے کے طور پر اس کو شامل نہیں کیا، بلکہ وہ روایت بیان کی ہے جو ابن عمر کی روایت جو کہ عام تھی۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2178 جو جابر رضی اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، اس کے اندر یہ الفاظ کہ لا یقیمن احدکم اخاہ یوم الجمعہ ثم یخالف الی مقعدہ فیقعد فیہ ولکن یقول تفسحوا، تم میں سے کوئی ایک جمعے کے دن اپنے بھائی کو اس کی جگہ سے کھڑا کر کے اس کی جگہ خود نہ بیٹھے، ہاں البتہ کوئی جگہ کی تنگی ہے تو یہ کہے کہ یار تھوڑی سی گنجائش پیدا کر دو، مجھے بھی تھوڑا بیٹھنے کا کوئی جگہ بنا دو۔ تو یہاں یہ صحیح مسلم کی روایت کے اندر جمعے کے دن کی تعیین بھی آتی ہے۔ باب نمبر 20، باب الاذان یوم الجمعہ، باب ہے جمعے کے دن اذان۔ جمعے کے دن اذان کا کہنا، اس کا بیان، مطلب کہ جو قرآن میں ہے کہ وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ، جب جمعے کے دن ندا اذان کہی جائے، اس اذان سے کون سی اذان مراد ہے؟ حدیث نمبر 912۔ قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابی ذئب عن الزہری عن السائب ابن یزید قال کان النداء یوم الجمعہ کان النداء یوم الجمعہ اول اذا جلس الامام علی المنبر علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر رضی اللہ عنہما۔ سائب بن یزید فرماتی ہیں کہ جمعے کے دن پہلی ندا، پہلی اذان اس وقت ہوتی تھی جب امام منبر پر بیٹھتا، جب امام منبر پر تشریف فرما ہوتا تو جمعے کی پہلی اذان اس وقت ہوتی۔ کب؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی اور ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کے دور خلافت میں بھی۔ فلما کان عثمان رضی اللہ عنہ، جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، وقصر الناس، لوگ زیادہ ہو گئے، لوگوں کی کثرت ہوگی، زاد النداء ثالث، تو تیسری اذان زیادہ کر دے گی الزورا، زورا جگہ پر۔ قال ابو عبداللہ، امام بخاری فرماتے ہیں الزورا موضع بالسوق بالمدینہ، زورا یہ مدینے کے اندر بازار کے اندر ایک جگہ تھی جہاں اذان کہی جاتی تاکہ تمام بازار والے سنیں اور ان کو پتہ چل جائے کہ جمعے کا وقت ہو چکا ہے، ہونے والا ہے، تو اپنی تمام کاروبار کو بند کر کے، دکانوں کو بند کر کے جمعے کے لیے پہنچ جائیں۔ اس جگہ یہ صراحت ہے کہ قرآن کے اندر جس اذان کا کہا گیا ہے کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اس سے مراد وہ اذان ہے جب امام منبر پر بیٹھے
اس وقت جو اذان کہی جاتی ہے۔ باقی رہی تیسری اذان سے مراد، کیونکہ جو ممبر پر بیٹھنے کے وقت اذان ہے اس کو بھی اذان کہا گیا ہے، اس کے بعد جو اقامت ہے اقامت کو بھی اذان کہا جاتا ہے، کیونکہ اذان کا معنی ہے اطلاع، اعلان، تو اقامت کو بھی اذان کہا گیا ہے۔ تو ایک اذان ہوگی، دوسری اقامت ہوگی، اور تیسری جو ہے لوگوں کو جمعے کے وقت کی اطلاع دینے کے لیے اس کو تیسری کہا گیا ہے۔ تیسری یہ وجود کے اعتبار سے، کیونکہ پہلی دو کا تو وجود تھا، سب سے پہلے اذان ہوتی ہے، اس کے بعد دوسری تکبیر اقامت ہے۔ یہ جو وجود کے اعتبار سے یہ بعد میں ہے، اس لیے اس کو تیسری کہا گیا۔ ویسے اگر وقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سب سے پہلے یہ پہلے نمبر پر ہوتی ہے، اس کے بعد دوسری جو امام کے ممبر پر بیٹھنے پر، اور تیسری جو وہ اقامت یا تکبیر ہوتی ہے۔ تو اس کو تیسرا کہنا وجود کے اعتبار سے، یعنی کہ وجود تیسرے نمبر پر ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں لوگ کی کثرت ہوگی، تو کاروباروں کی طرف بھی کچھ مشغولیت ہوگی، تو جب جمعے کی اذان ہوتی تو لوگ اس وقت جو سنتے تو وہ اس وقت آتے، جب آتے پہنچتے تو اس وقت خطبہ کچھ شروع ہو چکا ہوتا، کوئی گزر چکا ہوتا، اور کچھ وہ بھی لوگ ہوتے جن کو اذان سنائی نہ دیتی، تو وہ جب اندازے سے پہنچتے تو آگے خطبہ کافی حد تک گزرا ہوتا۔ تو یہ صورتحال دیکھ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعے کی اصل اذان سے پہلے ایک اور اذان کا اہتمام کروایا، تاکہ لوگوں کو مطلع کیا جائے، پتہ چل جائے کہ جمعے کا وقت ہونے والا ہے، وہ اپنی تمام مصروفیات تج کر کے پہنچیں، اور اصل جو جب جمعے کا وقت شروع ہو جائے یا اذان شروع ہو جائے، خطبہ شروع ہو جائے، اس میں تمام شریک ہو جائیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے پاس اس اذان جو انہوں نے مشروع کی، اس کا اصل تھا، اور اس اصل پر انہوں نے یہ قیاس کیا تھا۔ وہ اصل کیا تھا؟ وہ تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلوع فجر سے پہلے جو اذان کہتے تھے، سحری کی اذان جس کو کہا جاتا ہے طلوع فجر، تو وہ اذان جو ہے وہ نماز کے لیے نہیں، بلکہ سوئے ہوئے کو بیدار کرنے کے لیے، اور جو قیام کر رہے ہیں، قیام لیل کر رہے ہیں، ان کو مطلع اور آگاہ کرنے کے لیے کہ اب سحری کا وقت تھوڑا رہ گیا ہے، اپنے آرام، اپنے قیام وغیرہ کو ختم کر کے اب اپنے سحری کر لے۔ تو یہ صحیح بخاری کے اندر اس کی وضاحت ہے۔ صحیح بخاری کا حدیث نمبر 621 اور صحیح مسلم کا حدیث نمبر 1093، جس کے اندر کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فجر کی اذان سے پہلے یعنی سحری کی اذان کہنا، اور اس کی یہ علت بھی بیان کرنا کہ تاکہ سوئے ہوئے کو بیدار کیا جائے اور قیام کرنے والے کو مطلع کر دیا جائے۔ اسی اصل پر قیاس کرتے ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے یہ اذان مشروع کی کہ اس میں بھی لوگوں کو مطلع کرنا ہوتا ہے۔ جس طرح سحری کی اذان لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے کہ ابھی سحری کا وقت تھوڑا سا باقی ہے، اس لیے آپ اس میں اس کام کی طرف توجہ کریں، اسی طرح جمعے کی طرف متوجہ کرنے کے لیے لوگوں کو یہ اذان مشروع کی گئی۔ اور حدیث میں ہے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین، کہ میری اور میرے خلفاء کی سنت کو لازم اختیار کرو۔ ابو داؤد کے حدیث نمبر 4607 اور مسند احمد کے جلد 4 صفحہ 126 اور جامع ترمذی کے حدیث نمبر 2676۔ تو ایک تو اس کا اصل موجود تھا، دوسرا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فعل پر کسی نے بھی انکار نہیں کیا، تمام صحابہ نے اس بات پر اتفاق کر لیا، اس لیے اس کا جواز ہے۔ لیکن اب کوئی مزید قیاس کر کے یہ اس اصل پر جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان تھی، اس اصل پر قیاس کر کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اذان مشروع کی، کہ تمام صحابہ نے، کسی نے اس پر رد نہیں کیا، اس پر اتفاق کیا، اس لیے اس کا جواز ہے۔ لیکن اب کوئی مزید اس پر قیاس کر کے یہ کہے کہ لوگ جو ہے وہ عشاء کی نماز کے وقت اپنے موبائلوں میں مصروف ہوتے ہیں، اپنے نیٹ میں مصروف ہوتے ہیں، اپنے کھانے میں مصروف ہوتے ہیں، تو عشاء کی اذان سے پہلے بھی ایک اذان
کہہ دی جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے عشاء کا وقت ہے۔ اسی طرح افطاری کے وقت جو ہے لوگوں نے طرح طرح کے انتظامات کرنے ہوتے ہیں، جدید ماڈرن دور ہے، 5 7 10 ڈشیں تیار کرنی ہوتی ہے، تو چلو مغرب کی اصل اذان سے 15 20 منٹ پہلے ایک اور اذان شروع کر دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اب آپ اپنی افطاری کے لیے تیاری شیاری کر لیں، تمام ڈشیں سجا لیں۔ تو یہ اب قیاس کرنا یہ جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح بعض لوگوں نے قبر پر اذان کا طریقہ نکالا ہوا کہ قبر پر اذان کہی جائے، بعض جو ہے اور کسی موقع پر، تو مزید اس پر قیاس کرتے کرتے اور اذانوں کو کرنا یہ درست نہیں ہے۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین میں سے ہیں، پھر تمام صحابہ کا اس بات پر اتفاق ہے۔ بہرحال یہ اذان کوئی لازمی اور حتمی نہیں ہے۔ جمعے کی جو پہلی اذان ہوتی جو ہمارے یہاں پہلی مشہور ہے، یعنی اصل اذان سے کوئی آدھا گھنٹہ 20 منٹ پہلے، یہ کوئی لازم نہیں ہے۔ اگر نہ کہی جائے تو نبوی طریقہ اور ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کے دور میں جو ایک اذان تھی اس پر اکتفا کیا جائے تو اس کے اندر بلکہ اکثر نے اس کو راجح طریقہ قرار دیا ہے، تو اس کا جواز ہے۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ کے پر ایک جوازی حد تک ہے، نہ وہ لازم ہے نہ ضروری ہے، اور اس کے بغیر بھی جمعہ بالکل درست ہے اور اس پر تمام کا اتفاق ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر کما حق ہو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔